تواضع کا بیان۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ تکبر کا معنی اپنے آپ کو بڑا گرداننا اور کبر میں اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا، اور تواضع کا معنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، چھوٹا ظاہر کرنا۔ اور تواضع اختیار کرنا۔ تواضع کا کتاب الرقاق سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنے والے امور۔ تو بندہ جیسے جیسے متواضع ہوگا، جھکے گا، انکساری اختیار کرے گا، ویسے ویسے اس کے دل میں نرمی آئے گی۔ تو دل کو نرمانے کے جو امور ہیں ان میں ایک تواضع بھی ہے، اور جو انسان تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے دل میں سختی اور خشونت اور شدت پیدا ہوگی۔ تو تواضع جو ہے رقت قلبی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب تواضع کے تعلق سے قائم کیا کہ انسان تواضع اختیار کریں اور متواضع ہو کر رہیں۔ اس دنیا میں کسی کے لیے مستقل رفعت اور بلندی نہیں ہے، اور ایک انسان اس امر کو سوچ لے اور متواضع بن کر رہے۔ ایک انسان اگر کبر کا مظاہرہ کرے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اپنی بڑائی کے امور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ بڑائی اس کی مستقل نہیں ہے۔ اور ایک انسان اگر متواضع بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بڑا کرے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندیاں عطا فرمائے گا، رفعت عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو رفعتیں اور بلندیاں تواضع اختیار کرنے میں ہیں، نہ کہ تکبر کا مظاہرہ کرنے میں۔ تکبر وقتی طور پہ ایک بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مستقل نہیں، جبکہ تواضع اللہ تعالیٰ کی دین سے ایک مستقل رفعت کا باعث بنے گی۔ جس قدر انسان جھکتا ہے اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی سب سے آخری سٹیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ تو سجدہ یہ تواضع کی آخری سٹیج ہے، جب بندی کی پیشانی بھی زمین سے مس ہو رہی ہو، ناک بھی زمین سے رگڑ رہا ہے، گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں، اور ہاتھ بھی زمین کو چھو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی انسان کی تواضع کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر تذلل کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو تواضع میں رفعت، اور اس کے برعکس تکبر میں ہو سکتا ہے ایک دنیا کی آن بان شان بن جائے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الکبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا
وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا دنیا کی ایک جھوٹی شان اس کی نمایاں ہو جائے، مگر اللہ احکم الحاکمین کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ میں نے پڑھے کہ لن یجد رائحۃ الجنہ وان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 سنہ، کہ وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ کبر کا انجام ہے۔ صحابہ کچھ ڈر گئے کہ کبر یہ ایک بڑائی کی کیفیت تو ہر بندے کے اندر ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے اظہار بھی کر دیا، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھی کوالٹی کے ہوں۔ تو جب اچھا لباس پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا، تو اس کے دل میں بڑائی تو پیدا ہوگی کہ میرا لباس فلاں سے اچھا ہے، میرے جوتے فلاں سے اچھے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبر نہیں، یہ جمال اور خوبصورتی جو اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ ایک یہ کہ حق بندے کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ اس کا انکار کر دے، بندے کو قرآن کھول کے دکھا دیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کھول کے دکھا دیں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے، پھر نہ مانے کہ میرے خاندان میں ایسا نہیں، میری برادری میں ایسا نہیں، میرے مسلک میں ایسا نہیں۔ فرمایا کہ یہ کبر ہے۔ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا جو کبر کی صورت ہے وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جان کر دھتکارنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی بھی بنیاد پر، مال کا گھمنڈ، برادری کا گھمنڈ، حسب و نسب کا گھمنڈ، یا علم یا صحت کا گھمنڈ، کسی بھی بنا پر لوگوں کو چھوٹا اور حقیر جاننا اور حقیر سمجھ کر ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، ان کو دھتکارنا۔ فرمایا کہ یہ کبر، یہ دو کیفیتیں کبر کی ہیں، اور جس انسان میں یہ ایک کیفیت بھی پائی گئی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ کبر اور اس کے مقابلے میں تواضع، جس انسان میں کبر ہوگا اس کے دل میں سختی ہوگی، اور جس کے دل میں تواضع ہوگی اس کا دل نرم ہوگا، اور جو تواضع بڑھتی جائے گی تو یہ رقت قلبی، خشیت الہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔